فرض کی گئی عبادت نماز ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ جب وقت ہو جائے، نماز کا وقت آ جائے تو سارے کام ثانوی ہو جاتے ہیں، سارے کام غیر ضروری ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ سب سے زیادہ اہمیت سارے کام ثانوی ہو جاتے ہیں، ان کی اہمیت باقی نہیں رہتی، اصل اہمیت نماز کی ہوتی ہے۔ تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جو وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے، مومنین کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر وقت مقررہ پر فرض کی گئی عبادت نماز ہے۔ میرے دوستو، ہم ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنا محاسبہ کریں۔ ہم نماز میں سستی کرتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں اور ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا کہ ہم کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گئے، ہم رب کی بارگاہ میں حاضری سے محروم ہو گئے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ مسلمان اور کافر میں تو فرق ہی نماز ہے۔ جو پہچان کا طریقہ ہے مسلمان کو جاننے کا، پہچاننے کا، وہ طریقہ ہی نماز ہے۔ جو مومن کی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی حضور نماز پڑھتا ہے۔ تو کافر اور مومن کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ تو نماز ہے میرے دوستو۔ تو یہ ہمیں غور کریں کہ ہم نماز کی طرف آئیں اور نماز میں سنجیدگی ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ دیکھو، بات یہ ہے کہ ہر چیز کو ستھرا کرنے کا، پاک کرنے کا طریقہ ہمارے رب نے ہمیں بتایا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے ہاتھ گندے ہو جائیں، پیر گندے ہو جائیں، جسم کا کوئی بھی حصہ گندا ہو جائے، اس پہ نجاست یا غلاظت لگ جائے، کیچڑ لگ جائے، گندگی لگ جائے، تو آپ کیا کریں گے؟ کس طرح صاف کریں گے اسے؟ اس حصے کو، جسم کے حصے کو، ہاتھ کو، پاؤں کو، کہیں پہ بھی لگ جائے غلاظت جسم میں، سر پہ، منہ پہ، کیسے صاف کریں گے؟ پانی سے صاف کریں گے، اسے صابن لگائیں گے، ملیں گے، صابن سے ملیں گے، نہائیں گے، صاف کریں گے، پانی سے دھوئیں گے، کیا ہوگا؟ صاف ہو جائے گا۔ پانی سے دھونے کے بعد وہ گندگی صاف ہو جائے گی۔ لیکن میرے دوستو یاد رکھو، گندگی صرف جسم پر نہیں ہوتی ہے، گندگی صرف ظاہری جسم کے اوپر نہیں ہوتی۔ ارے جس انسان کے اندر جو ایک جسم ہے، جو اس کی اندر باطنی دنیا ہے، اس کے اوپر بھی تو گندگی غلاظت لگ جاتی ہے، اس کے اوپر بھی تو گناہوں کے جراثیم لگ جاتے ہیں، گناہوں کی اس کے اوپر تاریکیوں کی تہ جم جاتی ہے، گرد و غبار اس کے اوپر وہ آ جاتا ہے، دل ویران ہو جاتا ہے۔ دل گناہوں سے اگر انسان غفلت میں ڈوبا رہے، غفلت میں کا شکار رہے، تو جو باطن ہے، جو دل کی دنیا ہے، وہ ویران ہو جاتی ہے اور اس کو گناہ ڈھانپ لیتے ہیں، گناہ سایہ کر لیتے ہیں۔ تو انسان کا جو باطن ہے، اندر کی دنیا ہے، وہ غلیظ ہو جاتی ہے، وہ ناپاک ہو جاتی ہے، نجس ہو جاتی ہے۔ تو اس کو پانی سے صاف کرو گے تو کیا دھل جائے گی وہ؟ اگر اندر کی دنیا کو پانی سے صاف کرو، چاہے جتنا نہا لو، کیا صاف ہو جائے گا؟ نہیں، صاف نہیں ہوگا۔ تو پھر وہ کیسے صاف ہوگا؟ باطن دل کی دنیا کیسے صاف ہوگی؟ گناہوں سے کیسے صفائی اختیار کرو گے؟ گناہوں سے کیسے بچو گے؟ گناہوں سے کیسے اپنے جسم کو، دل کو صاف کرو گے اور دل کو مصطفی مجلہ کرو گے، اسے پاک صاف بناؤ گے باطن کو؟ میرے دوستو، وہ اللہ کے ذکر سے بناؤ گے، وہ نماز سے بناؤ گے۔ نماز پڑھو گے تو تمہارے گناہ صاف ہو جائیں گے، تمہارے گناہ جو ہیں وہ جھڑ جائیں گے اور تمہارا باطن جو ہے وہ پھر سے آباد ہو جائے گا، تمہارے دل کے ویرانے میں پھر سے بہار مسکرانے لگے گی اور تمہارے دل کے خرابے میں پھر سے نور آئے گا، اور میرے دوستو تمہارا دل جو ہے منور ہو جائے گا، مصطفی مجلہ ہو جائے گا، پاک صاف ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی نماز پڑھو، یہ کرو گے تو دل کی دنیا آباد ہوگی۔ اگر یہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو باطن کی پاکیزگی کا پانی بنایا ہے۔ جب نماز پڑھو گے تو نماز کا پانی جو ہے، جب وہ تمہارے دل کو سیراب کرے گا اور دل کی کھیتی پر وہ پانی نماز ڈالے گی، تو تمہاری دل جو ہے وہ پھر ایمان کی فصل پیدا کرے گی، ایمان کا باغ پیدا کرے گی، اور اس میں جو ہے وہ غلاظتیں، وہ گناہ جو ہیں وہ جھڑ جائیں گے، صاف ہو جائیں گے۔ تو میرے دوستو یہ ذرا غور کریں کہ نماز جو ہے وہ بہترین ذریعہ ہے باطن کی پاکیزگی حاصل کرنے کا، گناہوں کو جھاڑنے کا، گناہوں سے بچنے کا۔ میرے دوستو، مجھے حضور کی حدیث یاد آ رہی ہے، اور بڑی پیاری حدیث ہے حضور کی، جب بھی وہ میں پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار جلوہ افروز ہیں اور سرکار کی محفل سجی ہوئی ہے، اور سرکار کے عاشق، سرکار کے دیوانے صحابہ
سرکار کے ارد گرد حلقہ باندھ کے بیٹھے ہیں، اور میرے آقا سرکار مدینہ وہ سوال پوچھتے ہیں اپنے صحابیوں سے، سوال پوچھتے ہیں ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسہ، کہ اے میرے صحابیوں، اے میرے غلاموں، ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارے گھر کے دروازے کے باہر نہر جاری ہو، ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسہ، اور تم اس میں 5 دفعہ دن میں اس نہر میں نہاتے ہو، تمہارے گھر کے باہر دروازے کے باہر جاری ہو ساری نہر ہو، اس میں 5 دفعہ نہاتے ہو، ما تقولو ذالک یبقی من درنہ، تو کیا یہ ممکن ہے کہ 5 دفعہ اس نہر میں نہانے کے بعد تمہارے جسم پہ کوئی غلاظت باقی رہ جائے، کوئی گندگی باقی رہ جائے؟ تو حضور کے صحابی بارگاہ رسالت میں یک زبان ہو کر عرض کرتے ہیں کہ قالوا لا یبقی من درنہ شیئا، کہ حضور یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جس شخص کے دروازے کے باہر، گھر کے دروازے کے باہر نہر جاری ہو ساری ہو، وہ 5 دفعہ اس میں نہاتا ہو، تو یہ تو ممکن ہی نہیں کہ اس کی غلاظت جو ہے وہ باقی رہ جائے، وہ تو سب غلاظت صاف ہو جائے گی، وہ تو پاک صاف ہو جائے گا اس کا جسم، اور گندگی کا کوئی شائبہ بھی نہیں رہے گا، کوئی امکان بھی نہیں رہے گا۔ تو سرکار فرماتے ہیں قال فذلک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہ الخطایا، کہ اے میرے صحابیوں، یہ جو 5 وقت کی نماز ہے، ارے یہ بھی تو اسی جاری و ساری نہر کی طرح ہے کہ جب تم یہ نماز 5 وقت کی پڑھتے ہو، اس نماز میں نہاتے ہو اور اس میں غوطہ لگاتے ہو، تو تمہارے گناہ سارے صاف کر دیے جاتے ہیں، تم پاک صاف ہو جاتے ہو، تمہارے دل کی دنیا سب پاک ہو جاتی ہے، اور تمہارے گناہ جو ہیں جھڑ جاتے ہیں۔ میرے دوستو، سرکار فرما رہے ہیں کہ یہ نماز بھی ایک روحانی نہر ہے، یہ بھی ایک جاری و ساری نہر ہے، جیسے نہر جاری ہوتی ہے اسی طرح نماز بھی میرے دوستو یہ جاری و ساری نہر ہے، جب اس کو پڑھتے ہیں، اس میں نہاتے ہیں، تو انسان پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ یہ نماز کی شان ہے۔ میرے دوستو، مجھے حدیث یاد آئی ایک اور، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے وضو فرمایا، انہوں نے وضو کیا، اور پھر انہوں نے نماز پڑھی، اور پھر انہوں نے فرمایا اپنے دوستوں کو جو ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے فرمایا حضرت عثمان غنی نے کہ میں نے جس طرح وضو کیا ہے، اسی طرح میں نے سرکار مدینہ کو وضو کرتے دیکھا تھا، جس طرح میں نے وضو کیا اسی طرح میرے آقا و مولا وضو فرمایا کرتے تھے، اور پھر جس طرح میں نے نماز پڑھی میرے آقا و مولا بھی اسی طرح نماز پڑھتے تھے، تو میں نے وضو بھی ان کی طرح کیا، اور میں نے نماز بھی ان کی طرح پڑھی، اور میں نے ان کی تقلید کی، ان کی پیروی کی۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ سرکار مدینہ فرماتے تھے کہ جس نے میری طرح وضو کیا اور پھر میری طرح نماز پڑھی، تو پھر جو نماز اس نے پڑھی، اس نماز اور پچھلی نماز کے درمیان وقفے میں، اس عرصے میں جو اس سے صغیرہ گناہ ہوئے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ لا يتودع رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة الا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها۔ یہ حدیث ہے حضرت عثمان غنی کے حوالے سے بخاری شریف کی، کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے اچھی طرح سے وضو کیا اور اس نے پھر اچھی طرح سے نماز پڑھی، تو جو نماز اس نے پڑھی، اس نماز اور پچھلی نماز کے وقفے کے درمیان جو اس سے گناہ سرزد ہوئے صغیرہ گناہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے گا۔ یہ نماز کی شان ہے میرے دوستو، ذرا غور کرو کہ بہترین ذریعہ ہے اپنے آپ کو پاک کرنے کا۔ کیا تم پاکیزگی نہیں چاہتے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارا کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارا باطن پاک ہو؟ تم جس طرح تمہارا ظاہر پاک ہے اسی طرح تمہارا باطن بھی پاک ہو۔ کیا ہم سب یہ نہیں چاہتے؟ ہم سب یہ چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے پھر کوشش کرنی پڑے گی۔ جس طرح تمہارے جسم پہ غلاظت لگتی ہے تو تم کوشش کرتے ہو نا، اٹھ کے ہاتھ صاف کرتے ہو، پاؤں صاف کرتے ہو، پانی سے دھوتے ہو، اپنی جلد کو نکھرا صاف ستھرا بناتے ہو، کوشش کرتے ہو نا، تو باطن کو صاف کرنے کے لیے بھی کوشش کرنی پڑے گی۔ باطن کو صاف کرنے کے لیے بھی دل کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے بھی اٹھنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی۔